زبان میں کریں میرے بھائی، بالکل ٹھیک جی۔ یہ ڈاکٹر طاہر صاحب نے جو کہا تھا کہ پڑھا، کل میں نے بھی پڑھا، اخبار والے ساتھ ہی پھینک گئے تھے، جس میں ہے کہ یہ نفل پڑھو 27ویں رات کا اول تو لکھا کہ یہی مشہور ہے۔ پہلے تو یہ بات غلط ہے، ان کو کس نے بتایا کہ وہ 27ویں رات ہے؟ لوگوں نے اپنی طرف سے گڑ لی، اور اس میں یہ بھی لکھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حالانکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کا انہیں علم ہوتا تو ڈوب کر مر جاتے۔ امام صاحب تو کہتے ہیں یہ بھی گارنٹی نہیں پر رمضان میں امام ابو حنیفہ کا پتہ کر دے، وہ تو کہتے ہیں پورے سال میں گونگتی ہیں۔ اور نیک لوگوں نے بیان کیا، اولیاء اللہ نے، میں نے ان کی کتابیں پڑھی، کسی نے ربیع الاول میں دیکھا، کسی نے شعبان میں دیکھا، زیادہ وہ کہتے ہیں کہ رمضان میں آتی ہے، مگر دوسرے مہینوں میں ہم نے دیکھا۔ اس لیے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ سارے سال میں گردش کرتی ہے۔ اس سال جس سال قرآن نازل ہوا، اس سال اس بائی چانس رمضان میں تھی، یہ نہیں آیا قرآن میں کہ وہیں رہتی ہے۔ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کو زیادہ بہتر سمجھتے کہ میں یقتم الحول اس سے لیلۃ القدر، جو سارا سال تہجد پڑھتا ہے لیلۃ القدر مل جاتی ہے، اس میں یہ وہ رات۔ امام ابو حنیفہ کو بھائی یہ آپ صرف یہ پرچوں پر لکھ دیتے ہیں، اور کوئی نفل نہیں اس رات میں، جتنے لکھے نا وہاں کہ یہ پڑھو، اس میں یہ بالکل جعلی، جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ملاوٹ ہوگی، بالکل ملاوٹ۔ اور اس پر ایک پوری کتاب، ہمارے ہندوستان میں بہت بڑے عالم ہوئے، نوجوانی میں فوت ہو گئے 40 سال کی، مگر جو کام اس نے کیا نا، حیرت، ہر علم پر ایسی اونچی کتابیں لکھی ہیں نا کہ آدمی کہتا ہے اتنی چھوٹی عمر میں اللہ تعالیٰ نے۔ مولانا عبدالعزیز لکھنوی رحمۃ اللہ، تو ان کی ایک کتاب ہے الآثار المرفوعہ فی الاحادیث الموضوعہ، اسی پر لکھی ہے کہ یہ دنوں کی ہے نا، جو آپ دیکھیں گے غنیۃ الطالبین ہے، امام غزالی کی احیاء لکھے، سوموار کے یہ نفل ہیں، رات کے، دن کے یہ ہیں، منگل کے یہ ہیں، ہفتہ بھر کے، پھر مہینوں کے لکھے ہیں، انہوں نے سب پر لکھی ہے 150-200 صفحے کی، کہ ان میں سے ایک بھی صحیح نہیں، یہ سب جھوٹی باتیں ہیں۔ نہ رسول اللہ نے کیا، انہوں نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ اگر کہے یار اتنے بڑے بڑے عالم اور بزرگ جو تھے بے خبر تھے؟ نہیں، انہوں نے کہا لکل فن رجال، ہر فن کے ماہر الگ ہوتے ہیں، کیمسٹری کا عالم الگ ہے، فزکس کا الگ ہے، اسی طرح حدیث کے عالم الگ ہیں۔ فقہ کے عالموں کی بھی یہ حالت ہے کہ فقہ کی کتابوں میں ایسی حدیثوں کا حوالہ دے دیتے ہیں جو تلاش کرنے سے علماء کو ملی نہیں، ذخیرہ حدیث میں نام و نشانی، ان کا میدان نہیں ہے، یہ محدثین کا میدان ہے کہ انہوں نے حدیثوں کو پرکھا ہے، ایک ایک کی جانچ پڑتال کی ہے۔ اس لیے یہ نوافل وغیرہ جو نا کئی بہنیں بیاہ شروع کریں گے اور پڑھیں، بالکل جعلی، کوئی نئی بات نہیں، وہی تہجد ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ کا فضل بیان فرمایا، اس کے بعد بھی اگر کوئی لیلۃ القدر کے لیے نہ تڑپے تو میں سمجھتا ہوں اس کی کوتاہی نہیں۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لینا، جا کر سو رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا کہ لکھ دو آدھی رات کے لیے جاگتا رہا، اور اگر اس نے فجر بھی پڑھ لی ساری رات جاگنے کے ساتھ۔ اور اسی لیے حضرت سعید بن مسیب فرماتے تھے جو عشاء جماعت سے پڑھ لے اور فجر پڑھ لے اس کو لیلۃ القدر مل گئی، یہ منیمم ہے، اتنا تو کر لیں آپ، مل جائے گی انشاءاللہ۔ اور جو اس سے آگے بڑھ سکتے ہیں وہ تہجد کا خیال کریں، اور اس سے کوئی آگے جانا چاہتا ہے تو صرف یہ نہیں کہیں آیا کہ ساری رات جاگو، نہیں، سو سکتے ہیں آپ، مگر کوشش کریں اور اس نیت سے پڑھیں نوافل کہ اللہ ہم رات تو جانتے نہیں، مگر تیرا فضل عمیم ہے، تیری رحمت وسیع ہے، ہماری جھولیاں بھر دے، وہ کوئی بھی رات ہوگی انشاءاللہ آپ کو اجر مل جائے گا۔ اور کوئی بات ہے تو آپ دریافت کریں۔ عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ عفو درگزر کا مظاہرہ کرتے تھے، ایک تو اللہ تعالیٰ کی ان کو مدد حاصل تھی، دوسرا یہ کہ آج کل ہمارے انسان کی نیچر ہے کہ اگر کوئی وہ ظلم کرتا ہے، اگر آپ اس کو معاف کرتے ہیں تو وہ اور زیادہ بڑھے گا، تو اس